ابن خلدون was one of the epic scholars of philosophy, sociology and history. وہ اپنی کتاب مقدمہ میں کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے پورے اوج کمال پر ہوتی ہے اسی وقت اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب وہی تہذیب ذلتوں کے گڑھوں میں گر چکی ہوتی ہے تو اللہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو اس تہذیب کو دوبارہ قائم و دائم کرتے ہیں اور دوبارہ سے پہلے سے زیادہ مضبوط بنیادوں پر اس کو استوار کرتے ہیں۔ یہ عروج زوال کا ایک سرکل ہے، ایک بیش قیمت سرکل۔ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ہلاکو خان نے جب منگولوں کا لشکر لے کر بغداد پہ حملہ کیا، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، شہر کو جلا دیا، عورتوں اور بچوں کو ذلیل کیا، خلیفہ وقت کا قتل کیا، تبھی اسی سال 1258 میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ عثمان غازی پیدا ہوا جو ارطغرل بے کا بیٹا تھا، جو اپنی باپ کی راہ پر چلتے ہوئے ساری زندگی منگولوں سے اور صلیبیوں سے لڑتا رہا، اناتولیہ کی سرزمین کا دفاع کرتا رہا۔ اسی عثمان کے صلب سے ایک ایسی سلطنت وجود میں آئی جو حاکمان وقت کہلاتے تھے، جو 7 سمندروں اور 3 بر اعظموں پر حکومت کر کے گئے، اور 700 سال تک ترک تلواروں نے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ That was the glorious period of Islam، جس میں سب سے فہرست کا نام سلطان سلیمان القانونی کا ہے، لیکن اسی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلطان سلیم کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی شروع ہوئی، ملت اسلامیہ کو توڑنے کے لیے ڈیموکریسی کے اور نیشنلزم کے نعرے لگائے گئے، ترک خلافت کو کمزور کر دیا گیا، مغل ختم ہو گئے، پوری ملت اسلامیہ کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ تب اللہ نے اقبال جیسے بیدار مغز انسان کو پیدا کیا اور قائد اعظم کو اس زمین کے لیے تحفہ عطا کیا۔ الغرض 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا، جو آتے ساتھ ہی اسلام کا قلعہ کہلایا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور انڈونیشیا سے مراکش تک پوری قوم نے چراغاں کیا جیسے عید کا دن اس دن ہو۔ تب فلسطینی بچوں نے اسرائیلی فوجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، Now we are a nuclear power. Don't look at the stones in our hands. Look at the bomb in Pakistan. They're coming for you. اب اس دور میں اللہ نے عربوں سے اقتدار کو چھین کر مشرق کے حوالے کر دیا۔ اگر ماڈرن ورلڈ کو دیکھیں تو صفیں بن چکی ہیں، The alliances have been made۔ ایک طرف SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس سے رشیا، چائنا اور پاکستان لیڈ کریں گے، دوسری طرف نیٹو ہے جس سے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ لیڈ کریں گے۔ تب ان کی بربادی کا وقت ان کے سروں پر آ چکا ہوگا۔ تب اللہ ہم سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ، اور وہی وقت ہوگا جب ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے طلا بخار خاشخر۔ کہانی کا بقیہ ایپیسوڈ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی العزیز۔